السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، 26واں پارہ اور 26ویں نشست۔ اس کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الاحقاف سے۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو۔ ریت کا ٹیلا اور جو پہاڑ ہوتا ہے اس کو احقاف کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور دراصل اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اس ریت کے ٹیلوں کے قریب رہنے کا مقام دیا تھا اور ان کو وہاں پر بسایا تھا، اس وجہ سے چونکہ اس سورہ میں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ کے نام سے ان کا تذکرہ ملتا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام احقاف رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش فرمائے ہیں، یعنی قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دیکھیے دلائل جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے عقلی، عقل والی، اور ایک ہوتی ہے نقلی، یعنی کاپیڈ جس کو ہم کہا جاتا ہے۔ پھر نقلی جو دلائل ہوتی ہیں، نقل اور دلیل نقلی بھی دو قسموں میں بڑھتی ہے۔ ایک دلیل وہ جو آسمانی کتابوں میں ہو اور ایک دلیل وہ جو نبی لے کر کے آئے۔ اس سورہ میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تینوں دلائل کا ذکر فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ قل، یعنی اے حبیب آپ فرما دیجیے، یعنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا، اس سے پہلے والی کتابوں میں سے کوئی دلیل لے کر آؤ، تو یہ پچھلی کتابوں کی بھی مل گئی۔ اور اس کے علاوہ پھر فرمایا کہ کیا تم اطراف میں نہیں دیکھ سکتے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے دیکھو، آسمان میں سے دیکھو۔ یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں یہ عقلی دلائل ہے، یعنی عقلی دلائل بھی دی گئی، نقلی دلائل بھی دی گئی، نبی کے ذریعے سے بھی، کتابوں کے ذریعے سے بھی۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو لیا، اس کی حقانیت کا ذکر فرما رہا ہے کہ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ جو اعتراض تھا انہیں جواب دیا جا رہا ہے، اگر میں اپنی طرف سے گھڑ لیتا تو مجھے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف اگر کوئی بات غلط منسوب کرے تو اللہ تعالیٰ خاموش نہیں بیٹھتا، اس پر عتاب اور وبال ضرور نازل ہوتا ہے۔ اس کا یہاں پر ان کا رد کیا گیا۔ پھر اہل کتاب کے قرآن پر ایمان لانے کا ذکر، یعنی چند لوگ ایسے تھے اہل کتاب میں سے، بنو اسرائیل یعنی یہودیوں میں سے، جو بعد میں جا کر کے ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام ہو جائے، حاتم بن عدی بن طائی ہو جائے، یہ لوگ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اشارتاً فرمایا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم، یعنی اس آیت میں پیشن گوئی کی گئی کہ کچھ اہل کتاب میں سے کچھ حضرات جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ وغیرہ ہے، جیسے میں نے جن کا ذکر کیا، وہ حضرات ضرور اسلام کی طرف آئیں گے اور اسلام لے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہرے ثواب اور اجر کا وعدہ بھی فرمایا، ایک اجر تورات پر ایمان لانے کا، دوسرا اجر قرآن کریم پر ایمان لانے کا۔ اس کے بعد حقوق الوالدین کا ذکر ہوا، ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں کی خاص طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ فرمایا حملتہ امہ کرہا، کہ وہ تکلیف میں پڑتی جاتی ہیں اور تکلیف وہ اٹھاتی جاتی ہیں، تکلیف بر تکلیف ہوتی ہے، یعنی ہر گزرتا دن ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اولاد کی پرورش میں، اولاد کی پیدائش میں اپنا یوگدان اور اپنا حصہ ادا کرتی ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر اس کا وہ حمل اٹھانا، پھر بچوں کو دودھ پلانا، یہ 30 مہینوں تک یہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ پہلے کی کمزوریاں الگ، دوران میں الگ، پھر بعد میں معاملات الگ ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا ذکر فرمایا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دعا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے، اے اللہ تو نے مجھے اور میرے والدین کو نعمت ایمانی سے سرفراز فرمایا ہے، اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کی سلامتی اور صالحیت پر، یعنی نیکی پر قائم رہنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قوم عاد کی توحید کی طرف دعوت، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ إِذْ قَالَ، جیسا میں نے سورہ کے آغاز میں کہا تھا کہ احقاف ریت کے ٹیلے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود کو روانہ فرمایا تھا، الا یہ کہ چند حضرات باقی کے سارے کفر و شرک کی طرف رہے، انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما کر کے ان کو تباہ و تاراج فرمایا۔ اس کے بعد
جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہو رہے تھے تو مقام نخلا کے پاس نماز فجر کی ادائیگی کے وقت واپس ہو رہے تھے طائف سے، مقام نخلا پر فجر کی نماز ادا فرمائی۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ جنات آئے اور آ کر کے ان حضرات نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سن کر وہ خود کہنے لگے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے آج عجیب چیزیں سنی ہیں۔ اس کا ذکر وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن سنا کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، حبیب پاک صرف ہمارے نبی نہیں ہے، غیروں کے بھی نبی ہے، غیر مسلمین کے بھی نبی ہے، جنات کے بھی نبی ہے، چرند کے بھی نبی ہے، پرند کے بھی نبی ہے، ذرات کے بھی نبی ہے، حشرات کے بھی نبی ہیں، سمندروں پر ہر ایک پر اللہ نے آپ کو اختیار اور نبوت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، چونکہ پہلی آیت میں اہل طائف کا جو معاملات ہوئے اس کا ذکر مل رہا ہے، اس کے فوری بعد یہ آیت ملتی ہے، تو پتہ چلتا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اے حبیب پاک آپ صبر کیجئے، جس طرح کہ اولو العزم من الرسل، پہلے کے جو اولو العزم رسول ہیں جنہوں نے ایک جماعت نے قرآن کریم کو جو ہے جنات کی ایمان لے آئے، چند لوگ لائے اور چند اکثریت نے نہیں لائی، طائف میں جو معاملات ہوئے اس پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کے لیے تکالیف کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ تکالیف اور مصیبتوں کا آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کبھی آزمائش کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں محمد کا لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام محمد رکھا گیا۔ اور کفار اور مومنین کے نتائج الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، کفار کیا کرتے، دو کام کرتے، ایک تو یہ کہ وہ ایمان خود نہیں لاتے، دوسری چیز جو ایمان لانے والے ہیں ان کو راہ راست سے ہٹایا کرتے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان نہ لانا، نہ عمل نہیں کرنا ایک چیز ہے، دوسری چیز لوگوں کو عمل سے روکنا۔ تو ہمارے پاس بھی بعض حضرات دیکھنے میں آتے رہے یہ کیوں کر رہے ہیں، ایسا مت کرو، یہ خرچ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے نیک کام خود بھی نہیں کرتے اور دوسرے کو روکا کرتے ہیں، تو ان کے لیے اور سخت وعید آئی ہے۔ پھر مومنین کون ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اہل ایمان کون ہیں، جو اللہ اور اللہ کے حبیب پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں جس طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہے۔ جنگی قیدیوں کے متعلق احکامات وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ قیدیوں کے بارے میں دو موقف اختیار ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ فدیہ لے کر آزاد کرے یا کسی کو بغیر فدیہ لیے بھی آزاد کر دے۔ یعنی جب بدر کے موقع پر کفار کو کہ 70 کفار پکڑے گئے تھے تو صحابہ سے آپ نے مشورہ فرمایا، مشورے کے بعد یہ طے پر فرمایا تھا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑا جائے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑا نہ جاتا، حالانکہ اختیار ہے۔ یہاں پر قرآن کی وہ آیت میں یہ آیت میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، مگر ٹکراؤ نہیں ہے، وہاں پر مقصد یہ تھا کہ وہاں پر چونکہ کفار کا سارا خاتمہ ہو جائے، یہ مقصد تھا بدر کے موقع پر۔ جبکہ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ جب لوگ قیدی کر دیے جائیں، چند اصول ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، نمبر 1، نمبر 2 ان کو غلام بنا دیا جائے، نمبر 3 ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑا جائے، نمبر 4 ان کو بغیر کوئی فدیہ لیے کے بھی آزاد کر دیا جائے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو بھی دیا ہے اور بادشاہان وقت کو بھی اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ اہل جنت کو جو نہریں، جو ان کے انعامات ملیں گے اس کا ذکر ملتا ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، ایسی شراب ہوگی، یعنی ایسے 4 قسم کے نہریں، پانی بالکل صاف ہوگا، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، شراب کی نہر جو لذت والی ہوگی، کڑوی نہیں ہوگی، پھر فرمایا شہد کی نہر جو بالکل صاف ستھری اور شفاف ہوگی۔ یہ اہل ایمان کو جنت میں اللہ کی جانب سے ملنے والے انعامات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کا ذکر فرمایا، یعنی اہل ایمان وہ ہوتے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، کہ وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہو اور نیا حکم آئے اور ہمارے لیے آسانی ہو، ہم اس پر عمل کریں۔ منافقین یہ ہوتا کہ وہ جب کوئی نئی آیت آتی تو ان کے لیے ایک اور وبال اور ان کا کفر میں اور ان کے نفاق میں اور زیادتی کا باعث بنتا۔ پھر اس کے بعد کفار کے لیے وعید، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی ویتبع لهم لن یضروا اللہ شیئا۔ اس وعید کا مصداق ہر وہ کافر ہے جو شریعت کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتا ہے، لیکن بطور خاص اس میں بنو قریظہ اور یہود مراد ہے۔
وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی بہت مدد کی تھی، ان کے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، یعنی آخرت میں انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اگر کوئی عبادت نہیں کرتا، اگر کوئی اس کی طرف نہیں آتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو آدمی عبادت نہیں کرے گا اس کا عذاب وبال اس کے اوپر ہی رہے گا۔ پھر سورہ فتح کا معنی ہے کامیابی، اور اس میں فتح مکہ کی بشارت کا ذکر ملتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، چنانچہ 6 سن ہجری میں 6 سن ہجری میں آپ نے مکے کی طرف صحابہ کرام کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، مگر مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا اور عمرہ کرنے نہیں دیا۔ تو صحابہ کرام بڑے شد و مت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم عمرہ کر کے ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم، یہ آیت نازل، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو واضح اور فتح مبین عظیم کامیابی عطا فرمائی ہے۔ یہاں پر 6 سن ہجری کا خواب جا کر کے 8 سن ہجری میں مکمل ہوا، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سن ہجری میں اس کو مکمل فرمایا، یہ عمرے کو مکمل فرمایا ہے۔ آپ معزز سامعین کرام، پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی خواب جو آپ دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کئی سالوں کے بعد تکمیل پاتی ہے، جیسے کہ اس معاملے میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت مبارکہ کا ذکر ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے حبیب پاک آپ کے اگلے اور پچھلے تو معزز سامعین کرام، ذم کا جو لفظ ہوتا ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض اس کو نعوذ باللہ من ذالک، ذم سے مراد گناہ کا تصور لیے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک تو معنی بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ ذم سے مراد یہاں پر آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف فرمایا۔ دوسری چیز اس سے مراد، ذم سے مراد الزام ہے۔ ایک بڑی تشریح ہے ذم کا معنی جو ہے، جو مکی اور مدنی دور میں جن لوگوں نے آپ پر الزامات لگائے تھے وہ بعد میں جا کر آپ کے قائل بھی ہوں گے، اور آپ کے لگائے ہوئے الزامات کی بجائے وہ مدح سرائی کرنے لگیں گے، جس کا ہم مشاہدہ مکی اور مدنی زندگی میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیت رضوان، ان الذین یبایعونک، جیسے میں نے عرض کیا کہ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے روک دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جائیں جا کر کے بات چیت کریں۔ اس دوران ایک افواہ اڑی کہ حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کی خبر سن کر صحابہ غصے میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک کہ عثمان کے قتل کا قصاص نہیں لیا جائے گا ہم اس مقام سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو اس کا ذکر یہاں پر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تو اللہ تعالیٰ نے بیعت کا طریقہ کار یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک آگے کرتے اور سارے صحابہ اپنا اپنا ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیا کرتے، اور یہ بیعت رضوان ہے۔ اسی سے مشائخین اور ہمارے تمام سلاسل میں جو بیعت کا نظام اور جو نظم ملتا ہے وہ اسی سے جاری اور ساری ہے۔ اس کے علاوہ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں ہوئی ہے، یعنی یہ کہ اللہ نے یدن، اللہ کی صفت اور متشابہات میں سے جس کا حقیقی معنی اللہ جان، مگر فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یعنی کس طرح ہے واللہ عالم بالصواب۔ ہم جو ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ کا ہاتھ دست مبارک ہمارے دست یا ہاتھ کی طرح ہے، نہیں، وہ بہتر جانتا ہے کیسا ہے اس کا ید مبارک، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر یہاں پر حضرت عثمان بن عفان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ واپس آرام سے آ جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد کفار پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ تو عمرہ کر لیں، آپ نے فرمایا جب تک حبیب پاک عمرہ نہ کریں گے میں عمرہ کرنے والا نہیں ہوں۔ منافقین کے ہیلے بازیاں، یعنی جب حدیبیہ کے لیے نکل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ تیار ہو گئے خوشی خوشی، منافقین نے ہیلے بازیاں کرنے لگے کہ یہ ہمارا معاملہ ایسا ہے، مگر ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم مکہ جا کر قتل نہ کر دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد شرکائے حدیبیہ سے اللہ راضی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ علی ما فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ، اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی۔ کیونکہ صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں سے واپس جائیں عمرہ کیے بغیر، اللہ نے سکینہ نازل کیا، ان کے دلوں کو اطمینان مل گیا، اور اللہ نے ان کو فتح سے مراد یہاں پر وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ایک قریب فتح عطا فرمایا گیا، یعنی فتح خیبر کی طرف وہ اشارہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے واپس آنے کا ذکر ملتا ہے، اللہ کی حکمت بالغہ۔ اور ہوا یہ کہ
کفار نے اس دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نعوذ باللہ 40 افراد کو بھیجا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو روک لیا۔ والذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان ظفرکم علیہم، اللہ نے ان کو گرفتار کروا دیا اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور صحابہ کی حفاظت فرمائی۔ پھر اس کے بعد سکینہ کا نزول یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جانے لگا تو کفار ضد کرنے لگے کہ وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے بسمک اللہم لکھو، اور محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھو۔ صحابہ نہیں مان رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سکینہ نازل وہاں بھی فرمایا تاکہ دلوں کو اطمینان ہو، اور پھر فرمایا کہ دراصل ان کے پاس کچھ بھی رہ جائیے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہی ہیں، یعنی دونوں کو ملا دیا۔ فرمایا کہ وہ کچھ بھی کہہ لیں، صحابہ کرام کو تسلی دی گئی کہ قرآن کریم میں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی ہیں، وہ مانیں یا نہ مانیں یہ اور بات ہے۔ پھر اس کے بعد خواب کی تصدیق، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمین، یقیناً ضرور بضرور آپ بہت جلد امن کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوں گے۔ 7 سن ہجری کی بجائے آپ نے 8 سن ہجری میں یہ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ مکمل فرما دیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی صفت، والذین معہ اشداء علی الکفار، کافر پر سخت ہوتے ہیں، مومنین کے اندر رحماء بینہم، نرم دل ہوتے ہیں، ان کی صفات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ حجرات کہتے ہیں اپارٹمنٹس کو، چونکہ اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ جو عربی شخص آتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرات کے آپ کے اپارٹمنٹس کمروں کے باہر سے پکارتے، اخرج الینا یا محمد، اللہ نے ان کو رد فرمایا اور ان کی مذمت فرمائی۔ فرمایا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، وہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ جو لوگ باہر سے پکارتے ہیں اکثر لوگ بے عقل ہے، فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اس وجہ سے سورہ کا نام حجرات کہا گیا۔ اس میں مجلس نبوی کے آداب سکھائے گئے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، یعنی کسی معاملات میں آپ نے مشورہ بھی طلب نہ کیا تو ان میں بھی نبی کے آگے بڑھنا اور ان میں بحث و مباحثہ کرنا خلاف ادب ہے۔ جیسے قبیلہ بنی تمیم کے وفد کے امیر کے بنانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پہلے حضرات شیخین یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان میں کچھ معاملات، حضرت ابوبکر میں کچھ معاملات بحث ہونے لگی، اس وقت دونوں کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح نبی کی زندگی میں یہ حکم تھا لا تقدموا بین یدی اللہ، لا ترفعوا اصواتکم، یہ دونوں حکم آج بھی باقی ہے۔ اگر کوئی مسجد نبوی میں جائے تو آواز کو پست رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال حبط ہو جائیں۔ جو لوگ زور سے وہ کرتے ہیں، نہیں، آپ نعت بھی پڑھنی ہے، اگر سلام بھی پڑھنی ہے آہستگی کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ حبیب پاک کے بالکل مواجہ شریف کے سامنے آواز آپ کی بلند نہ ہونے پائے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور حبیب پاک کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی ادنا درجے کی بے ادبی کرے گا تو آدمی کا ایمان حبط ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی فاسق آ جائے ہمارے پاس، کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرو، اس کی تحقیق کرو، اس کے بعد اس پر عمل کرو، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ایک ولید بن عقبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کی طرف زکوٰۃ لانے بھیجا، بنو مستلق کی طرف وہ گئے اور جا کر کے آدھے راستے سے ایک آدمی نے بتایا وہ لوگ تو آپ کے قتل کے در پہ، وہ واپس پلٹ کر آ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کرنے لگے، وہاں قبیلے والوں کو اطلاع ملی تو وہ جلدی جلدی آئے اور آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ولید بن عقبہ کو بلا کر کے پوچھا کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گیا نہیں، مجھے یہ شخص نے بتایا۔ تب اللہ نے یہ فرمایا کہ جب کوئی آیت کوئی بات آئے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرو۔ آج ہمارے پاس بھی یہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، نیوز پھیلتی ہے اور ہم یقین کر لیتے ہیں۔ وہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی فلاں چیز میں فلاں چربی پڑی ہوئی ہے، اکثر جو ہم دیکھنے میں آتا ہے، نہیں وہ فلاں چیز نہیں کھانا، اس میں جو ہے سور کی چربی ہے، اس میں فلاں ہے، ہم نے سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہ بات بالکل غیر درست ہے، جب تک کہ تحقیق نہ ہو جب تک کہ آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ بات غلط ہے، کسی کے بارے میں بھی، کوئی بھی کھانے کے بارے میں ہو، کوئی غذا کے بارے میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جب تک کہ آپ کی تحقیق مکمل نہ ہو جائے آپ کسی کو فتویٰ نہ دیا کریں اور وہ بات دوسروں تک نہ پہنچائی جائے۔ اب اس کے بعد آداب معاشرت، یعنی لا یسخر قوم من قوم، کسی ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، یعنی ہر وہ بات جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مابین لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اسلام نے اس کو روکا ہے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، خاص طور پہ خواتین، چونکہ اکثر پایا جاتا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا، آنکھوں سے ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، بیڈ نک نیمز مت دیا کرو۔ یہ ایمان لانے کے بعد فسق کی طرف جانا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تجسس مت کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں مت رہو، بدگمانی مت کیا کرو۔ پھر اس کے بعد عزت اور
کا مدار اللہ کے پاس کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بندہ زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف، قاف حروف مقطعات میں سے ایک ہے جس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیت میں منکرین آخرت کا رد فرمایا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ان کا ذکر فرمایا کہ ہمارے جسم کے تمام حصوں کو مٹی کھا جائے گی تو کیا دوبارہ اس کو جمع کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فرمایا۔ پھر منکرین انبیاء کا کچھ تذکرہ، کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، حضرت صالح کی قوم سمود نے ان کو انکار کیا، قوم عاد نے حضرت ہود کو جھٹلایا، حضرت قوم فرعون نے حضرت موسیٰ کو، قوم لوط نے بھی ان کو جھٹلایا۔ اس کا ذکر، کرامن کاتبین کا ذکر، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قاعد، رائٹ اور لیفٹ بیٹھے رہیں گے۔ قیامت کے دن ہر انسان نام اعمال بطور حجت اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ وہ خود دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول، ایک لفظ وہ زبان سے ادا نہیں کرتا، الا لدیہ رقیب عتید، وہ فوری لکھنے والا لکھ لیتا ہے۔ جہنم سے سوال ہوگا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی کہ نہیں اور ہے تو لے کر آؤ، یعنی پورے کافر کو ڈال دینے کے باوجود پھر سے وہ کہے گی کہ وہ لے کر آؤ اور میرے اندر جگہ ہے۔ مومنین کا ذکر، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور ان کو جنت میں لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے امام الانبیاء کا فریضہ صرف لوگوں کو نصیحت کرنا، آواز و وذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو ڈرتا ہے، جو اللہ کی وعیدوں سے خوف کھاتا ہے، اس کو آپ دین کی طرف بلائیے۔ اس کے سورہ ذاریات ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں، اور پارے 26 میں ہے، کچھ پارہ 27 میں جاری اور کنٹینیوشن ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مخلوق کی قسم کھائی، والذاریات ذروا، یعنی قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑاتی ہے، فالحاملات وقرا، قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، فالجاریات یسرا، ان کشتیوں کی جو آسانی سے چلتی ہے پانی پر، فالمقسمات امرا، ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ قسمیں کھائی تو اس سے یہ یا تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کرنا مقصود ہے، یا پھر قسموں والی چیز یعنی قیامت ضرور آئے گی، اس کی طرف اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد مومنین کا ذکر ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اہل ایمان کون ہے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، للسائل والمحروم، بالاسحار ہم یستغفرون، سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ قصے کا ذکر کر کے یہ پارہ نمبر 26 کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔